دوسرا پیغام نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ نبی نے اس دنیا میں صرف 10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ ہمارے نبی نے صرف 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ ابو بکر آئے تو 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جب عمر آئے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا۔ جب عثمان آئے اور علی آئے تو اس دھرتی پر اسلام کو 44 لاکھ مربع میل زمین پر پھیلا دیا، اور جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو اس دھرتی پر اسلام 64 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل گیا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے اور نبی کی اطاعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ جب آپ کا تکیہ پر سر جائے تو 3 چیزوں پر غور کیجئے گا 3 منٹ کے لیے۔ تکیہ پر سر جائے گا تو آپ 3 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا۔ جب تکیہ پر سر جائے تو دوسری چیز پر دھیان دیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام مفت میں دے دیا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے فری میں اسلام دے کر مسلمان بنا دیا۔ 2 منٹ کے لیے ضرور سوچئے گا، اور جب تکیہ پر سر رہے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اللہ نے اپنا کتنا بڑا احسان کیا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمارے نبی آخری کیوں ہیں؟ قیامت تک کے لیے نبی ہے، اس لیے ہمارے نبی آخری ہے۔ معراج میں جب گئے آسمان ختم ہو گیا، اس کے بعد عرش آیا، عرش کے بعد دنیا ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی زمین سے اٹھے، سفر کرتے گئے، آسمان ختم ہوتا گیا، اس کے بعد عرش آ گیا، عرش کے بعد دنیا ختم ہو گئی۔ ہاں جہاں دنیا ختم ہو گئی وہاں ہمارے نبی پہنچ گئے۔ جانتے اللہ نے کیوں پہنچایا؟ کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ آدم آئے، آسمان سے کتنی بار پیغام آیا؟ صرف 12 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ آئے، نبی بنا کر کے بھیجا گیا، کتنی بار آسمان سے پیغام آیا؟ صرف 13 بار۔ حضرت ادریس آئے نبی بن کر کے دھرتی پر، پیغام اللہ کا کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ حضرت ابراہیم آئے نبی بن کر کے اس دھرتی پر، پیغام کتنی بار آیا؟ 42 بار۔ حضرت موسیٰ نبی بنائے گئے، اللہ کا پیغام آسمان سے زمین پر کتنی بار آیا؟ 500 بار۔ ہمارے نبی آخری نبی بنے، صرف 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی پر آسمان سے اللہ کا پیغام 24,000 بار آیا۔ 1984 عیسوی کی رپورٹ ہے، 1984 عیسوی کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں اور اسرائیل، امریکہ میں اور یورپ میں اسلام 235% پھیل گیا۔ 235% اسلام عرب، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں پھیلا۔ اور عیسائی دھرم کتنا پھیلا؟ 47%۔ زور لگا کر کے، زر لگا کر کے، پیسہ لگا کر کے، طاقت لگا کر کے عیسائی دھرم پھیل نہیں سکا، صرف 47% پھیلا۔ اور اسلام بغیر پیسے کے، بغیر زور لگائے ہوئے، بغیر پیسہ لگائے ہوئے فری میں 235% پھیلا۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسجد کا جلسہ ہے۔ اس مسجد کی عظمت کو دل میں بٹھائیے۔ انگریز نے لکھا اسلام اتنی تیزی سے 3 وجہ سے پھیلا۔ محمد آئے اس لیے اسلام پھیلا، مسجد میں نماز ہوئی اس لیے اسلام پھیلا، ایک ہی صف میں چھوٹے بڑے کھڑے ہو گئے، اتحاد کی برکت سے اسلام پھیل گیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل کام ہوگا، دوپٹے کی ہوا لگی قبلہ بدل جائے گا۔
شادی سے پہلے ہی داڑھی رکھ لیجئے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ اسکول سے مسلمان کا بچہ نکلا، حضرت تھانوی نے روک کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس نے کہا کہ عربی اچھی ہے انگریزی سے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ کہا مبارک ہو، بہت اچھا جواب دے رہے ہو، لیکن قرآن کو پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں اسکول آنا چاہیے۔ تم ڈائریکٹ اسکول آئے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا ماں باپ کا قصور ہے، وہ جہاں بھیجیں گے وہاں جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ڈگری لے کر کے آ گئے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، باپ کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پا رہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ جانتے ہیں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دھیان ہو گیا کہ ودیا وہار میں اپنے بیٹے کا داخلہ کرا دینا ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں گیا کہ ڈاکٹر بعد میں بنانا ہے، پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر مسلمان بنانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ قرآن سے محروم ہو گیا، جانتے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی عدالت میں، کہے گا میرے مالک یہ میرے ماں باپ گنہگار ہیں، اس نے مجھ کو قرآن سے محروم کیا، تو اپنی جنت سے ہمارے ماں باپ کو محروم کر دے۔ جانتے ہیں قرآن پڑھنے والے بچوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ لوٹا اٹھاؤ گے، چٹائی سمیٹو گے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ ایٹم بم ہے، ادھر سے نکلتا ہے، قرآن کی ناقدری کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہی بچہ جب حافظ محشر میں پہنچے گا، یہ رشتہ دار ناک رگڑ کر کے رہیں گے، اس کو شفاعت نہیں ملے گی، یہ دوزخی میں پڑے رہیں گے۔ اس بچے کی شفاعت کی برکت سے یہ بدقسمت دوزخ سے جنت میں نہیں آ سکے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو حافظ مت بنائیے، چلے گا، لیکن حافظ کی توہین مت کیجیے گا، حافظ کو تانا مت ماریے گا۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بن جائے گا، حافظ بھی بن جائے گا، طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کو یہ موقع پھر کہاں سے ہاتھ آئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال جب اسکول میں مکمل کر لے تو اس کو نکالیے 3 سال کے لیے، مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ جانتے اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے بچے کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے وہ ہر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ روڑکی کا بچہ حافظ قرآن پورے ہندوستان میں ٹاپر ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ تعلیم کے حوالے سے دوسرا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا پیغام برباد ہو رہا ہے یا میرے پیغام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بہت اچھا سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سوال ہوا حضرت حسین کا، ایک بھکاری سے سوال ہوا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے جھٹ سے جواب دیا، جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، پیدر بڑا ہے یا ہنر بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پیدر بڑا ہے؟ پیدر کے معنی باپ کے آتے ہیں، باپ بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پیدر بڑا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بہادر آپ بتا دو۔
کہ بیٹا باپ سے بڑھ کر کے علم ہے. جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے تو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، مگر یہ ضرور پوچھے گا جو علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا. مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے؟ آپ کو حیرت ہوگی، مال سے بھی بڑا علم ہے. جب مال آتا ہے تو لوگ دشمنی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، اور جب مال آتا ہے، علم آتا ہے تو دوستی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں. جب مال آتا ہے تو اس کے لیے تالا لگانا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے. جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر کے بعد وہ برباد ہوتا ہے. لیکن جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے، ادب اور تواضع کی وجہ سے اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے. ایک تجربے کی بات ہے کہ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں بچپن میں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، مگر وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا آیا ہے. خدائی رنگ ہے، قدرتی رنگ ہے، یہ بدلنے والا نہیں. لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے. بیٹا کالا ہے، کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، ایک آنکھ کدھر ہے، ایک آنکھ کدھر ہے، نہایت بدصورت ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا تو بڑا بدصورت ہے، لوگ تمہیں اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، ایک کام کر لے، لوگ تم کو ترقی پر بٹھائیں گے. بیٹا بولا اماں جلدی سے بچا دو، کیا کام کرنا ہے؟ کہ بیٹا رات دن ایک کر دو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو. جس دن تم نے سب سے زیادہ علم حاصل کر لیا، لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، ترقی پر بٹھائیں گے. باپ کی نصیحت کو، ماں کی نصیحت کو بیٹے نے قبول کیا. رات دن ایک کر کے علم حاصل کرنے والا یہ بدصورت بیٹا مکہ کا قاضی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہے اس وقت. سب سے پہلی چیز تجارت. 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتے ہیں، 95 گول. مسلمان ملازمت میں پیچھے ہے، صرف 2 مسلمان نوکری کرتے ہیں، 98% گول. مسلمان علم میں پیچھے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے علم حاصل کرتے ہیں، 96 گول. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، سب سے بڑے جو جاہل ہیں وہ مسلمان ہیں. 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے. میں ایک بات تجربے کی آپ کو کرتا ہوں، میری داڑھی کے بال کالے ہیں، مجھے تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا نقل کر رہا ہوں. آپ کتنا ہی اچھا اپنے بچے کو کھانا کھلائیے، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا. آپ اپنے بچے کو کتنا ہی اچھا کپڑا پہنائیے، آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. آپ کتنا ہی بڑا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجئے، وہ احسان نہیں مانے گا. لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہوا ہے، ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانو ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ. دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک بات راز کی سنیے، اللہ نے زندگی دی تو موت بھی رکھ دیا، اللہ نے تندرستی دی تو بیماری بھی رکھ دیا، اللہ نے امیری دی تو غریبی بھی رکھ دیا، اللہ نے جنت رکھی تو دوزخ بھی رکھ دیا. یہ راز سنیے،
اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ اتنے بڑے لوگ ہیں, جنت پر ہمارا آپ کا ایمان ہے, لیکن اگر آپ سے ایک سوال ہو جائے کہ جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں تو ایک ہی جواب ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب نہیں ہے. اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. اللہ نے امیری رکھی, مالداری رکھی, تو اس کے ساتھ غریبی اس لیے رکھ دیا تاکہ خدا کی نعمت جب اس کا بندہ کھائے تو نام لے, نمک حرامی نہ کرے. اللہ نے تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں رکھی؟ بیماری اس لیے رکھی کہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے. راحت میں تو سب بھول جاتے ہیں, مصیبت میں سب یاد کرتے ہیں, کہیں مصیبت میں بھی نہ بھول جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ بیماری بھی رکھ دیا. دیکھیے کیا کتنا بڑا حکیم ہے, اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اس نے زندگی کے ساتھ موت رکھی. موت کیوں رکھی جانتے ہیں؟ موت اس لیے رکھی کہ موت کے بغیر خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے اس نے موت رکھ دی. اس لیے موت کو تحفہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے. اللہ نے جنت کے ساتھ دوزخ کو رکھا, جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کا بندہ گناہ نہ کرے, تاکہ اس کا بندہ اس کے دل میں اپنے دل میں اس خدا کا خوف رکھے, بے خوف نہ ہو جائے. ایک بات آپ کے علم کو بہت زیادہ مضبوط کرے گی, اتنی بڑی تعداد ہے, جنت پر بھی ایمان ہے, دوزخ پر بھی ایمان ہے, لیکن سوال ہے کہ جنت میں جانا کیوں چاہتی ہے؟ دعا کیجیے حضرت تھانوی کے لیے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس نے کہا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے, دنیا میں خدا سے ملاقات نہیں ہے. جنت میں جانے والے کو خدا کا دیدار بھی ہوگا, خدا سے ملاقات بھی ہوگی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان بھی ہے. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغار بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان بھی ہے. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا. ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا. 2 کام کرنا ہے, حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. شادی فری میں نہیں کریں گے بیٹے کی انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ڈس بریک مار کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ لوگ یہی ہیں, پنڈال میں ہیں, سسرال میں نہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. گناہ کی مثال, گناہ کی مثال کینسر کی طرح ہے. کینسر جب تک اندر سے نہیں نکلے گا یہ جان سلامت نہیں ہے. گناہ کا کینسر جب تک نہیں نکلے گا ایمان سلامت نہیں. گناہ کی مثال آگ کی ہے. کوئی عقل مند آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. عقل مند آدمی گناہ کر کے جہنم کی آگ کو خرید نہیں سکتا. چھوٹا ہو بچھو یا بڑا ہو بچھو, کاٹے گا, تکلیف ضرور ہوگی. گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, وہ تکلیف ضرور پہنچائے گا. 3 وجہ سے آدمی میدان ہارتا ہے. جس کے دشمن زیادہ ہیں وہ میدان ہار جائے گا, جس کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے وہ میدان ہار جائے گا, اور جس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہے وہ میدان ہار جائے گا. دنیا کا بدبخت آدمی, بدترین آدمی کون ہے آپ کو حیرت ہوگی؟ جو مر تو جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا. اس سے بدتر کوئی آدمی ہو نہیں سکتا. ہم گھر میں جاتے سکون نہیں, گھر سے باہر آتے سکون نہیں. ہمارا قدم بازار کی طرف اٹھتا ہے, مسجد کی طرف نہیں اٹھتا. جانتے ہیں کیوں؟ ہم حرام کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. اس گناہ کی نحوست ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا. یہ زلزلہ آ رہا ہے, حادثہ ہو رہا ہے, اچانک میں بچہ بھی مر گیا, باپ بھی مر گیا. گیا تھا کسی کو بچانے کے لیے لیکن وہی ختم ہو گیا. یہ قدم قدم پر حادثہ کیوں ہے؟ یہ قدم قدم پر زلزلہ کیوں ہے؟ 3 وجہ سے ہے. زنا عام ہو چکا ہے, شراب عام ہو گئی ہے, گانا بجانا عام ہو گیا ہے, دھرتی پر گناہ کا بوجھ بڑھ گیا. اس لیے قدم قدم پر حادثہ ہے, مصیبت ہے, زلزلہ. آپ بچنا چاہتے ہیں مصیبت سے, میں گارنٹی لیتا ہوں بچ جائیں گے, مگر آپ کو 3 کام کرنا پڑے گا.
پہلا کام یہ کرنا ہوگا، نماز اور روزے کو پکڑ لینا ہوگا. پکڑیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ قدم قدم پر آپ کو صدقہ دینا ہوگا. انشاءاللہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا قدم کرنا یہ اٹھانا ہے، جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. ہاتھ اٹھائیے. مرنے کے بعد توبہ کریں گے انشاءاللہ. نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کہ تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کے. پیغام ختم ہو گیا. جوانوں کے حوالے سے ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان. جوان لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ راز بتا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو مال ہی کام آئے گا. مال جس کے پاس ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، مال جس کے پاس نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. حسن بصری نے کہا کہ مال کماؤ، ضرورت کے لیے جمع کر کے رکھو، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے شیطان سے، کہ شیطان ایمان پر برابر حملہ کرتا رہتا ہے، مجبور کراتا رہتا ہے کہ آدمی ایمان کا سودا کرے. اور جانتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، اور بیٹھنے کی طاقت مجھ کو اس لیے ہے کہ میری کمر کام کر رہی ہے. اگر میری کمر جھک جائے تو میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہوں گا. اتفاق دیکھیے کہ قرآن میں مال کو انسان کی کمر کہا گیا ہے. کمر ہے تو انسان سیدھا ہے، کمر نہیں تو آدمی جھک جاتا ہے. یہ مال ہے تو انسان قدم قدم پر عزت کی روٹی کھا رہا ہے، یہ مال نکل گیا تو قدم قدم پر ذلت کی موکی کھانی پڑتی ہے. اس لیے مال حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے. میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ آپ کو غنی کر دے گا، غریب نہیں رکھے گا. رات کے اندھیرے میں آپ ٹارچ ماریے دیوار پر، پیشاب کے لیے آپ اٹھتے ہیں، ٹارچ لے کر کے ماریے گا. کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی مگر چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ سوتی نہیں ہے. سوال پوچھے بھائی آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ سسرال سے آ رہی ہے، میکے جا رہی ہے. یہ رات میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فلسفہ جوانوں کو بتایا کہ او جوانوں، اس چوٹی سے نصیحت پکڑو. جس کو معلوم ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے اس کے لیے ابھی کمانا ہے، جس کو معلوم ہے کل سردی ہونے والی ہے اس کے لیے ابھی کمانا ہے. چوٹی سے نصیحت پکڑو، رات دن ایک کر کے حلال کماؤ، ایمان بھی بچے گا، خاندان بھی بچے گا. ایک جوان آیا مسجد میں، مارے جوش کے ہاتھ اٹھایا، کہا مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں. حضرت عمر نے سن لیا. وہ جوان کیا دعا کر رہا تھا؟ کہا حضور ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے. کہا بے وقوف کہیں کہ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے. دعا مسجد میں ضرور کرو لیکن محنت مزدوری کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، تبھی بچو گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. ہتھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. اب لوگوں نے سوچا کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے. ایک آدمی بولا بڑے بے شرم ہو، بھیک بھی مانگ رہے ہو، سر بھی اچھالتے ہو، کٹورا بھی اچھالتے ہو. ہم خاندانی فقیر ہیں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا. فقیر ہو کر کے شاہ لکھا جاتا ہے، فقیر ہو کر کے شاہ لکھا جاتا ہے. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آپ کے بچے کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی انشاءاللہ. حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. لون پر پیسہ لے کر کے پہلی صورت میں مکان بنانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، آپ سمجھ گئے، آپ نے میرے پیغام کی حفاظت کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے، حرام سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. مشقت کو محنت
کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی، تو بدیاں لا دے بیل بھرے، جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ پیغام ختم ہو گیا، اور آپسی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے بڑا چھوٹا پیغام ہے، مشکل سے 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، راز بتا رہا ہوں۔ آپ کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا نہیں، عدالت میں جاتا، اس لیے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی۔ گارنٹی ہے، جب تک گھر کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوگا، عدالت میں رہے گا، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں آپ کی ترقی ختم ہوگی، واپس نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات سنیے، گھر کا جھگڑا گھر میں حل کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی ترقی کل سے شروع ہو جائے۔ آپ کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی، راز بتا رہا ہوں۔ جو نیچے جاتا ہے آپ اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جو نیچے جائے اس کو اٹھائیے، آج آپ اس کو اٹھائیں گے کل وہ آپ کو اٹھائے، ایک دوسرے کی مدد سے آپ ترقی کریں گے۔ جب گھر سے ترقی ہوگی تو کوئی آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا، جب گھر سے ترقی نہیں ہوگی تو آپ کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کا راز ہے اپنے کو چھوٹا سمجھیے، دوسرے کو بڑا سمجھیے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ جب تک یہ کیڑا نہیں نکلے گا آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جانتے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ پھوس کے مکان میں تھے، آرام سے تھے، سکون سے تھے، جیسے بغل کے پڑوسی نے مکان کھینچا کھجلی شروع ہو گئی، اب نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے سکھ سے اتنے پریشان نہیں، اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہیں، بغل کے پڑوسی کی ترقی سے ہم پریشان ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے۔ آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ میرے برابر ہو گیا، میرا مقصد فوت ہو گیا، میری عزت کا مالک ہو گیا، بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس لیے حسد کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، اس کا سکون چلا جاتا ہے۔